الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو اہم نام الخبیر اور اللطیف کے بارے میں اس سے پہلے ایپیسوڈ میں بات آپ کے سامنے آئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو نام ایک ساتھ قرآن میں کئی جگہوں پہ آئے ہوئے ہیں۔ الخبیر کا معنی ہوتا ہے باریک سے باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا، یہاں تک کہ باریک سے باریک، چھوٹی سے چھوٹی اور معمولی سے معمولی چیز کی خبر رکھنے والا۔ اور اللطیف کے اندر دو معنی پایا جاتا ہے، ایک معنی وہی ہے جو الخبیر کا ہے، یعنی باریک سے باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا، اور چھوٹی سے چھوٹی معمولی سے معمولی چیزوں کی خبر رکھنے والا، یعنی ہر چیز کی خبر رکھنے والا، کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں۔ اور اللطیف کا دوسرا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر لطف کی، مہربانی کی، کرم کی صفت ہے، فضل کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم کی لوگوں پر بارش فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کے سائے میں لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر اپنا خاص کرم کرتا ہے، اپنا خاص لطف ان کے اوپر کرتا ہے، اس کی خاص مہربانیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم کے مظاہر میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا، یہ عرض کیا تھا کہ سب سے بڑا کرم تو اس مولا کا یہ ہے، سب سے بڑا لطف یہ ہے کہ وہ ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے اور اطاعت اور فرما برداری کے راستے پر لگا دے، جہالت اور گمراہیوں کی بھول بھلائیوں سے محفوظ رکھے، ہمیشہ راہ ہدایت پر قائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم کا دوسرا مظہر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جائز طریقے سے، جائز سورس سے ہمارے لیے رزق کا سامان مہیا کر دے۔ رزق تو سب کو ملتا ہے، دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے اور سب کو اس کا رزق پہنچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص لطف و کرم یہ ہے کہ یہ رزق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ روزی حلال ذریعے سے پہنچے، ایک ایسے سورس اور ایک ایسے ذریعے سے کہ جہاں روزی روٹی کماتے ہوئے بندہ اپنے دین پر قائم رہ سکے، اپنے رب کی عبادت سے غافل نہ ہونے پائے، جو اس کی زندگی کا اصل مقصد ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس کی تخلیق کا اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اس لیے اگر روزی روٹی کا ذریعہ ایسا ہو جہاں انسان اپنے رب کی عبادت میں آزاد ہو اور آسانی سے اپنے رب کی عبادت کر سکے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص لطف ہے، خاص کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا سورس آف انکم ایسا بنایا ہے جہاں اسے اپنے رب کی عبادت میں آزادی حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص لطف اور کرم میرے بھائیوں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو ایسے والدین دے دے، ایسے گھرانے میں اس کی پیدائش ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں، نیک اور صالح والدین کے یہاں کوئی شخص اگر پیدا ہوا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر خاص کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص لطف ہے۔ یہ تو ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو جہاں بھی پیدا کر دے، جس گھر میں بھی پیدا کرے، یہ اس کا تقدیری فیصلہ ہے اور اس پر ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اس کے خاص بندوں پر خاص کرم ہوتا ہے، اس خاص الخاص کرم میں سے یہ بات بھی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بچے کو ایسے ماں باپ کے گھر میں پیدا کرے جو ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار جو بندے ہیں، جو والدین ہیں، اگر ان کی گود میں بچہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، تو بچہ بھی اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور وفا شعاری میں پلتا اور بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص لطف بندوں پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک ایسی صالح ماں عنایت فرمائے کہ جب وہ اپنے ماں کی پیٹ میں ہو تو اس کی ماں اپنی صالحیت کی وجہ سے ایسے تمام کاموں سے بچے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ان سب کا اثر اس بچے پر پڑتا ہے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ ماں جب صالح ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے، عابدہ ہوتی ہے، پرہیزگار ہوتی ہے، تو بچپن سے ہی بچے کی صحیح تربیت کرتی ہے۔ تو کسی بھی انسان پر، کسی بھی بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی ماں دی جو صالح اور نیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے والد سے نوازا جو والد نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اور یہ والدین جب متقی اور پرہیزگار ہوں تو گھر میں پلنے والا بچہ بھی تقوی پر اس کی پرورش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری پر اس کی پرورش ہوتی ہے۔ بچہ اتنا ہی پرہیزگار اور نیک ہوتا ہے جتنے اس کے والدین ہوتے ہیں، یا جس انداز سے اس کے والدین نے تربیت کی ہے اسی لحاظ سے بچے پر بعد میں اثر ہوتا ہے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہر چیز ہوتی ہے۔ کبھی معاملہ الٹا بھی ہوتا ہے کہ ایک نیک ماں باپ کے بچے بگڑ کر کے شیطان بن جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی نظام ہے، اس کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صالح اور نیک لوگوں کی اولاد کو صالح اور نیک بناتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اپنے رب کا اطاعت گزار بن کر کے پیدا ہوتا ہے، اور اس کے شعور میں یہی بات رہتی ہے کہ وہ اپنے رب کا بندہ ہے، اسے تنہا ایک رب کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن جیسے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، بعد میں بچہ اسی پر پلتا بڑھتا ہے۔ اگر ماں باپ یہودی ہیں تو بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، اگر ماں باپ نصرانی ہیں، کرسچین ہیں، تو بچے کو کرسچین بنا لیتے ہیں، اگر ماں باپ مجوسی ہیں تو بچہ مجوسی ہو جاتا ہے، اگر ماں باپ نیک نہیں ہے تو بچے کی تربیت صحیح نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بچہ بھی نیک نہیں ہو پاتا، بچہ بھی برائیوں میں بچپن سے ہی ملوث ہو جاتا ہے، کیونکہ اسی برائی کے ماحول میں اس کی پرورش ہوئی ہے، وہ پلا بڑھا ہے۔ اس سے آپ کے سامنے یہ اہم چیز واضح ہو گئی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا لطف و کرم ہے کسی انسان پر، کسی بچے پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے صالح اور نیک ماں باپ عطا کیے۔ ایک ایسے گھرانے میں اس کی پرورش ہوئی جو گھرانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور اللہ تعالیٰ کی وفا شعاری کے لیے مشہور ہے۔ اہم چیز ہے یہ، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لطف و کرم ہے، خاص مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو ایسے رشتہ دار دے دے جو رشتہ دار محبت کرنے والے، اچھا برتاؤ کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت گزار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وفا شعار ہیں۔ ایسے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، موحد اور متقی ہیں، اگر رشتہ دار ایسے ہیں، رشتہ دار نیک اور صالح ہیں، تو ہمارے بچوں کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ ہمارے بچے صرف ہمارے گھر میں رہ کر کے، ہمارے ساتھ رہ کر کے پلتے بڑھتے نہیں ہیں، ہمارے بچے ہمارے رشتہ داروں کے یہاں بھی جاتے ہیں۔ اگر رشتہ دار نیک نہیں ہیں، متقی نہیں ہیں، پرہیزگار نہیں ہیں،
ان کے گھروں میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہمارے بچوں کے اخلاق پر غلط طریقے سے اثر انداز ہو سکتی ہیں، تو بچوں کی تربیت میں یہ چیز بڑی خطرناک ثابت ہو جاتی ہے، بچوں کے اخلاق بگڑتے ہیں اس سے۔ اب کتنا بڑا لطف ہے اللہ تعالیٰ کا، کتنا بڑا کرم ہے، کتنی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں والدین نیک اور صالح دیے، ویسے ہی ہمیں ایسے رشتہ دار دیے جن رشتہ داروں سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں، جہاں جانے میں ہمارے لیے کوئی مصیبت نہیں، اور جن سے تعلقات رکھنے میں ہمارے دین پر کوئی آنچ نہیں آتی، ہمارے ایمان پر کوئی آنچ نہیں آتی۔ ایسے رشتہ دار مل جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا لطف ہے، ورنہ بڑی پریشانی ہوتی ہے رشتہ داریاں نبھانے میں۔ جو لوگ بھی اس پریشانی میں ہیں ان سے پوچھ کر کے دیکھ لیجئے۔ ہمارے بھائی اکثر یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے فلاں رشتہ دار ہیں، جب وہ دعوت دیتے ہیں ہم ان کے یہاں جاتے ہیں تو ان کے یہاں بہت ساری برائیاں دیکھتے ہیں، منکرات دیکھتے ہیں، اور غلط غلط محفلیں ان کے یہاں منعقد ہوتی ہیں، غیر اسلامی رسم و رواج کے وہ پابند ہیں۔ ہم ان کے یہاں جائیں یا نہ جائیں، اگر ہم نہیں جاتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ان کے گھروں میں ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے بڑی نقصان دہ ہیں، اگر ہم نہیں جاتے ہیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اگر جاتے ہیں تو ہمارے بچے بگڑتے ہیں، ہمارے بچوں کے اخلاق پر برا اثر پڑتا ہے۔ بتائیے ہم کیا کریں؟ نہیں جائیں گے تو رشتہ داری کٹتی ہے، رشتوں کو کاٹنے کا مسئلہ آتا ہے، صلہ رحمی کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہم صلہ رحمی نہیں کرتے، رشتوں کی پاسداری نہیں کرتے، اور اگر جاتے ہیں تو ایمان کا مسئلہ آ جاتا ہے، عمل صالح کا مسئلہ آ جاتا ہے، بچوں کی صحیح تربیت کا مسئلہ آ جاتا ہے، بڑے پریشان ہوتے ہیں، بڑے تذبذب میں ہوتے ہیں، اور بڑی پریشانی کا وہ لوگ شکار رہتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک والدین دیے اور ایسے رشتہ دار دیے جو رشتہ دار نیک ہیں، صالح ہیں، اور جن کے یہاں جانے کی وجہ سے ہمارے بچوں کی صالحیت میں، ہماری صالحیت میں اضافہ ہوتا ہے، ہمیں ان کے ایمان پر اور ان کے تقوی پر کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اس لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ بریک کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو لطف و کرم ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو مہربانیاں ہیں، وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار۔ اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں، نہ میں نے کسی کو جنم دیا، نہ مجھے کسی نے جنم دیا، اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے۔ انسانیت اور امن کا پرچار۔ اے لوگو، سلام کو عام کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو، نفس کو شر سے محفوظ رکھنے کی ہدایت۔ آخرت کی ابدی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت۔ اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آئے جب بندہ یہ کہے کہ اے پروردگار اگر تو نے مجھے اور دنیا میں موقع دیا تو میں نیک بن جاؤں گا، لیکن اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ پیغام قرآن جانیے شیخ سلطان سیف محمدی کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت۔ بن جائے ہماری ذہنیت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت۔ تعمیر انسانیت۔ دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔
अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई+ टीवी आज ही डिमांड करें। आई+ टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला के दो नाम अल खबीर और अल लतीफ़ के बारे में बात चल रही थी। अल्लाह तबारक व तआला के जो ख़ास लुत्फ़ व करम हैं, अल्लाह ताला की जो ख़ास मेहरबानियाँ हैं, उसमें से एक मेहरबानी ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे को ऐसी औलाद दे दे जो औलाद उसके लिए आँख की ठंडक बने, ऐसी नेक औलाद जो औलाद अपने वालिदैन की मुती हो, फरमाबरदार हो, अपने वालिदैन का कहना मानती हो, अपने बाप की इताअत गुज़ार हो, अपनी माँ का एहतराम करने वाली हो और माँ के एहतराम की ये हद हो कि माँ की खिदमत को अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझती हो। ऐसी औलाद अगर किसी को मिल जाती है तो दुनिया में बहुत बड़ी ये नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला का ये बड़ा ख़ास करम होता है किसी बंदे पर कि अल्लाह ताला उसे नेक और सालेह औलाद दे दे। अल्लाह तबारक व तआला नेक और सालेह औलाद अगर इनायत कर दे, उसकी मेहरबानी हो जाए कि वो नेक और सालेह औलाद अता कर दे, तो ये बंदे पर अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम होता है, बड़ी ख़ास मेहरबानी होती है। हमेशा हमें ये दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी औलाद को नेक और सालेह बनाए, और उसके लिए जो ज़ाहिरी असबाब हैं, यानी उनकी सही तरबियत करना, सही तालीम का ख्याल करना, उसे भी अपनाना चाहिए। लेकिन हमेशा ये भी याद रखिए कि नेक और सालेह औलाद ये अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास करम है, ख़ास लुत्फ़ है बंदे पर कि अल्लाह ताला ने उसे नेक और सालेह औलाद दी। अल्लाह तबारक व तआला का एक ख़ास लुत्फ़ और ख़ास करम ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी को अच्छे साथी दे, अच्छे साथी, नेक और पारसा, तक़वा शिआर, अल्लाह तबारक व तआला के इबादत गुज़ार साथी मिलें उसको। अल्लाह ताला का ये भी बड़ा ख़ास करम है। आप जानते हैं कि सोहबत का भी इंसान पर बहुत असर पड़ता है। फ़ारसी ज़बान में ये बात बहुत मशहूर रही है कि सोहबत सालेह तोरा सालेह कुनद व सोहबत तालेह तोरा तालेह कुनद, कि नेक लोगों की सोहबत तुम्हें नेक बनाती है और बुरे लोगों की सोहबत तुम्हें बुरा बना देती है। यानी अगर नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करोगे तो ये सबब बनेगा तुम्हारी नेकी और तुम्हारे तक़वे के लिए, और अगर बुरे लोगों की संगत इख्तियार करोगे, बुरे लोगों के साथ रहोगे, तो बुराई में वो तुमको भी शामिल कर लेंगे और उनका साथ तुम्हें बुरा बना देगा, तुम्हारी बुराई का सबब बन जाएगा। अरबी ज़बान में भी ये चीज़ बहुत मशहूर है कि ला तसल अनिल मरई वसल अन करीने, कि किसी आदमी के बारे में ना पूछो, उसके जो साथी हैं, उसके संगत में जो लोग रहते हैं, उनके बारे में मालूम कर लो। फ़इन्नल क़रीन बिल मुक़ारिन यक़्तदी, क्योंकि साथी अपने साथियों के जैसा ही सलूक करता है, बर्ताव करता है, उसकी आदतें भी वही होती हैं जो उसके साथियों की होती हैं, अपने साथियों के नक्शे कदम पर वो भी चलता रहता है। इसलिए अगर किसी को मालूम करना है तो मालूम कर लो उनके साथियों को देख करके। उर्दू में हम ये बात भी सुनते रहते हैं कि चोर और सिपाही कभी दोस्त नहीं हो सकते। अगर चोर और सिपाही का साथ देखो तो समझ जाओ कि या तो दोनों चोर हैं या तो दोनों सही हैं, एक सही और एक गलत, ये दोनों कभी भी मिल करके नहीं चल सकते। सही का अपना रास्ता होगा, गलत का अपना रास्ता होगा। अगर सही है तो फिर वो सही रास्ते को ही अपनाएगा। नेक आदमी नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करता है, बुरा आदमी बुरे लोगों की संगत इख्तियार करता है। इसलिए कहा गया कि जब भी कोई सोहबत इख्तियार करे, साथी इख्तियार करे, ज़िंदगी गुजारने के लिए साथी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो हमेशा अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافق الکیر، کہ اچھے ساتھی کی مثال اور برے ساتھی کی مثال خوشبو بیچنے والے اور بھٹی پھونکنے والے سے ہے۔ اچھے ساتھی کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح سے ہے۔ ایک آدمی جو مشک بیچتا ہے، ایک آدمی جو سینٹ کی دکان رکھے ہوئے ہے، سینٹ بیچتا ہے، اگر اس کے پاس بیٹھیں گے، اس کے ساتھ رہیں گے تو تین حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو ہمیں خواہش ہوگی تو ہم اس کی دکان سے کوئی بھی سینٹ، کوئی خوشبو خرید لیں گے، یا اگر ہم نے نہیں خریدا ہے تو وہ ہدیے میں ہم کو دے دے، ایسا بھی ممکن ہے۔ ہدیہ اس نے نہیں دیا، تب بھی جب تک ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے، کیونکہ خوشبو ایسی ہے جو ہوا کے دوش پر اڑتی رہتی ہے، اسے کوئی قید کر کے نہیں رکھ سکتا، اس لیے وہ خوشبو فضا میں اڑتی رہے گی۔ فضا خوشبو سے معطر ہے اور ہم اس خوشبو سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہی نیک آدمی کی مثال ہے کہ جب ہم نیک آدمی کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کی اچھائیوں کو دیکھ کر کے ہم بھی وہ اچھائیاں اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر ہم اچھائیاں اختیار نہ بھی کر پائیں تو وہ آدمی ہم سے کہتا ہے کہ چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ کے آتے ہیں۔ خود سے خواہش تو نہیں ہوئی، لیکن اس کے کہنے پر یہ خواہش تو ہو جاتی ہے، اس کے کہنے پر آمادگی تو ہو جاتی ہے کہ ہم اس کے کہنے پر چلے جاتے ہیں نماز کے لیے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو جتنی دیر تک اس کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں کم سے کم برائی سے تو محفوظ رہیں گے، کسی کی غیبت سے تو محفوظ رہیں گے، چغلی سے تو محفوظ رہیں گے، اور بھی جو مجلس کی برائیاں ہیں ان برائیوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ اس نیک آدمی کی صحبت کا خیال کرتے ہوئے، شرماتے ہوئے اس دوران آدمی اپنی بری عادتوں کو چھوڑ کے رکھتا ہے، اپنی زبان پر کنٹرول رکھتا ہے، سب و شتم سے باز آتا ہے، تو جتنی دیر تک بیٹھا رہتا ہے اتنی دیر تک تو برائی سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں برے ساتھی کی مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی مثال بھٹی پھونکنے والے سے ہے۔ بھٹی پھونکنے والے کا معاملہ کیا ہے؟ اگر اس کے پاس بیٹھ جائیں گے تو کبھی چنگاری اڑ کر کے آ کر کے ہمارے کپڑے کو جلا دے گی، چنگاری اڑے گی اور آ کر کے ہمارے کپڑے کو جلا دے گی، بڑا نقصان۔ برے آدمی کی بری عادتیں ہماری طرف کبھی کبھی منتقل ہو جاتی ہیں، یعنی برے کی سنگت میں ہم بھی برے بن جاتے ہیں، اس کی برائی کو ہم بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ دوسری شکل کیا ہے؟ چلو ہم بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ برا آدمی ہے اور یہ چونکہ برا ہے اس لیے ہمیں اس کی برائی کو اختیار نہیں کرنا ہے، اس کی عادتوں کو اختیار نہیں کرنا ہے، بڑا کنٹرول کیا اپنے اوپر۔ تو کم سے کم کیا ہوتا ہے، جب تک وہاں آدمی بیٹھا ہے اس کا جو دھواں نکل رہا ہے یہ دھواں تو اس کی ناک میں داخل ہو کر کے اس کے پھیپھڑے کو متاثر کرے گا۔ یہی حال برے ساتھی کا بھی ہوتا ہے کہ برے ساتھی کے ساتھ جب ہم رہتے ہیں اگر اس کی بری عادت ہم نہ بھی اختیار کر پائیں، ہم نے اپنے آپ کو بچایا، اپنے آپ پر کنٹرول کیا، اس کی بری عادتوں کی طرف ہم نہیں گئے، لیکن کیا ہوتا ہے اگر وہ شخص کوئی برائی کرتا ہے، جیسے غیبت کر رہا ہے، اس کے غیبت کرنے کی وجہ سے وہ غیبت والی بات ہمارے کان میں پڑی، اس کا ہمیں نقصان ہوگا۔ کیا نقصان ہوگا؟ کہ ہم نے غیبت سن لیا، اور غیبت سننا بھی گناہ ہے، ہم اس گناہ میں ملوث ہو گئے۔ چلو غیبت کرنا شروع کیا، یا ہمارا لحاظ کر کے اس نے غیبت نہیں کیا، ایسا ہوا تو جیسے بھٹی پھونکنے والے کے پاس ہم بیٹھتے ہیں تو چنگاری بھی نہیں اڑی، دھواں بھی نہیں اٹھا، لیکن کیا چیز ہوئی ساتھ میں؟ جو گرمی ہے وہاں کی، وہ گرمی تو ہم کو ضرور پہنچے گی۔ برے آدمی کی سنگت میں جو برے آدمی کی برائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی اثر تو ہمارے اوپر ضرور آتا ہے۔ کم سے کم اثر کیا آئے گا؟ اس کے ساتھ دیکھنے کی وجہ سے لوگ ہمیں بھی برا تصور کرنے لگیں گے، لوگ ہمارے بارے میں بھی یہ سوچنے لگیں گے اس کے اندر بھی برائی ہے، اسی لیے تو یہ برے آدمیوں کے ساتھ رہتا ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا خاص لطف ہے، بڑا خاص کرم ہے کہ اس کے ساتھی نیک ہیں، کہ اس کے ملنے جلنے والے نیک ہیں، جو اس کی سنگت میں رہتے ہیں، جہاں وہ بیٹھتا ہے اٹھتا ہے وہاں لوگ اچھے قسم کے رہتے ہیں۔ یہ بڑا خاص کرم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کے خاص لطف و کرم میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو یہ صلاحیت دے کہ انسان اپنے نفس امارہ پر غالب آ جائے، نفس امارہ کو مغلوب کر دے۔ وہ نفس امارہ جو انسان کو برائیوں پر ابھارتا ہے، انسان کو برائیوں پر ابھارنے والا یہ نفس انسان کو بڑا پریشان کرتا ہے، ہمیشہ برائیوں کی طرف ترغیب دلاتا رہتا ہے، فتنوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص کرم بندے پر ہو جائے تو بندہ اپنے اس نفس کو مغلوب کر دیتا ہے، اور بندے کا نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ پروان چڑھتا ہے تو بندہ نیکیوں کے راستے پر لگتا ہے۔ کبھی اگر اس سے کوئی کمی ہو جاتی ہے، کوئی برائی ہو جاتی ہے، اگر کہیں نافرمانی ہو جاتی ہے تو نفس لوامہ ملامت کرتا ہے، اور اس ملامت کرنے کی وجہ سے بندہ شرمندہ ہو کر کے، نادم و پشیمان ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کر لیتا ہے اور اپنی اس برائی سے بچ جاتا ہے، اور اس برائی کے، اس گناہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کا خاص کرم یہ ہو، اللہ تعالیٰ کا خاص لطف یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نفس امارہ کو مغلوب کر دینے کی بندے کو صلاحیت دے دے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اللطیف کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کے جو مظاہر ہماری زندگی میں ہیں اس کے بارے میں باتیں اور بھی ہیں۔ یقیناً آپ کو خواہش ہوگی کہ آپ اور بھی یہ باتیں سنیں تاکہ اللہ کی یہ نعمتوں کا ذکر آپ کے اندر شکر کے جذبات کو ابھارے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی کڑی میں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر اس نام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کے اور مظاہر لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو الله الذي لا